سورہ مریم کا 6واں رکوع اور یہ سورہ مریم کا آخری رکوع ہے اور 16ویں پارے کا 9واں رکوع۔ ارشاد فرمایا الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، بے شک ہم نے کافروں پر شیاطین کو بھیجا، سرکش جنات کو بھیجا۔ مراد یہ ہے کہ جو دین سے دور ہوتے ہیں ان پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں، پھر وہ انہیں گمراہ کرتے ہیں، انہیں غلط مشورے دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جب برے لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے تو وہ گمراہ لوگ مل کر اسے گمراہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی جب بندہ اللہ کی یاد سے اور ذکر سے اور ایمان سے دور ہوتا ہے تو چاروں طرف سے شیاطین گھیر لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ شیاطین انہیں خوب اچھالتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کے ارد گرد بدماش جمع ہو جائیں اور وہ اسے غلط گائیڈ کریں تو کیسا اس کو اچھالتے ہیں، تو ایسا یہ جو کافر اچھل رہے ہیں یہ خود بخود نہیں اچھل رہے، ان کو شیاطین اچھال رہے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو اے محبوب آپ ان پر جلدی نہ کریں، ایک وقت ہے، ان کو اچھلنے دیں، ایک وقت کے بعد ان کی گرفت کی جائے گی۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ وہ گنتی سانس کی گنتی ہے، جیسے یہ گنتی پوری ہوگی جان چلی جائے گی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اے بندے جلدی کر، تیری زندگی ہے کیا، یہ سانسوں کی گنتی تو ہے، جب یہ کاؤنٹنگ پوری ہوگی تو دنیا سے چلا جائے گا، ایک سانس جو گزر گیا وہ واپس نہیں آنا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ اکبر، کل بروز قیامت ہم متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کریں گے، وہ مہمان کی حیثیت سے آئیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرمین کو ہم گھسیٹیں گے، اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، وِرْدًا، پیاسا، دونوں راستے سامنے ہیں۔ اگر کل بروز قیامت رحمان کا مہمان بننا ہے تو اس کے لیے دنیا کے اندر جد و جہد کرنی ہوگی۔ لا یملکون الشفاعۃ، لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہی شفاعت کا مالک ہے جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے، یعنی جسے رب نے ملکیت عطا کی وہی شفاعت کر سکے گا، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد رکھی، رحمان نے اولاد اختیار کی۔ لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم تو بہت حد سے گزری ہوئی بری بات کہتے ہو، یعنی یہ تو بڑا ظالمانہ کلام ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے اس سے۔ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر جائیں ڈہ کر فنا ہو جائیں۔ اتنا سخت جملہ ہے کہ یہ کہنا کہ رحمان کی اولاد ہے، کیونکہ رحمان کی اولاد جو ہوگی، اگر اولاد مانیں گے تو پھر اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے۔ جب رحمان میں الوہیت ہے تو اولاد میں بھی الوہیت ماننی پڑے گی۔
جب رحمان الہ ہے تو رحمان کی اولاد بھی الہ ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اولاد شادی کے بغیر ہوتی نہیں ہے، تو پھر رحمان عز و جل کے لیے شادی بھی ماننی ہوگی اور پھر بیوی ماننی ہوگی. یعنی آپ سوچیں کہ کتنی گندی بات ان کافروں نے اپنی زبان سے کہی. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو گمراہی سے محفوظ فرما. یہ انہوں نے بات کیوں کہی؟ انہوں نے دین کو وحی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہ کی بلکہ اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. تو جس نے اللہ کی ذات اور صفات کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوا. ان دعوا للرحمن ولدا، زمین و آسمان فنا ہو جاتے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد مانی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان عز و جل کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اولاد رکھے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اللہ کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک اللہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر کوئی اللہ کے حضور قیامت کے دن اکیلے آئے گا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سبحان اللہ، فرمایا ان نیک لوگوں کے لیے ان قریب رحمان محبت کر دے گا. یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت زمین و آسمان میں اتار دی جائے گی. آج اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ مر جائے تو چند سالوں کے بعد اس سے محبت برقرار نہیں رہتی، بلکہ رشتہ داروں کی محبتوں میں وہ تسلسل نہیں رہتا. لیکن داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، غوث اعظم اور دیگر جو بزرگان دین ہیں، آپ ان کے مزارات پر جا کر دیکھیں کہ دن ہو رات ہو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، وہاں پر نمازیں ہوتی ہیں، وہاں پر ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، ہر وقت رونق لگی رہتی ہے. کیوں نہ ہو؟ قرآن خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. ان اللہ والوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا چرچا کر دیا. ان کے مزارات پر جا کر دل بھرتا نہیں ہے. قبرستان میں آدمی 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بس، چاہے ماں کی قبر ہو چاہے باپ کی قبر ہو، کتنی دیر بیٹھے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک جو بندے ہیں ان کے مزار اقدس پر آج بھی وہی رونق ہے اور آج بھی فیض ان کا اسی طرح جاری و ساری ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یاد کرنے میں، پڑھنے میں کوئی بھی مشقت، کسی قسم کی مشقت نہ ہوتی. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری سنائیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، قوم مانے قوم، لدہ مانے جھگڑالو، جو جھگڑالو قوم ہے اسے آپ ڈر سنائیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو دیکھتے ہو یا کسی کی ہلکی سی آواز سن پاتے ہو؟ فنا ہو گئے لوگ، اب ان کا وجود، ان کے آثار بھی نہیں ہیں. تو اسی طرح ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما.